یہ سمجھ لیں کہ وقت کی ضرورت جو سوال آ گیا. اکثر و بیشتر لوگ شادی کرتے ہیں تو شادی پہ بہت زیادہ حق مہر جو ہے وہ رکھتے ہیں, 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حالانکہ شرط تو یہ ہے کہ حق مہر اسی وقت دے دینا چاہیے, تو جب زیادہ رکھ لیا تو وہ ادھار ہو جاتا ہے, تو جو اس کے شوہر کے ذمے ہے جب وہ زکوٰۃ دے گا تو وہ کیسے اس کو کیلکولیٹ کرے گا؟ اگر تو نیت میں فطور ہو تو پھر تو اس کو قرض کو نکال لینا چاہیے, ادروائز عرف میں خواتین مہر مانگتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تقریباً مفتی صاحب عرف میں عام طور پر لوگ دیتے بھی نہیں ہیں, دیتے بھی یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, حالانکہ دینا چاہیے, دینا چاہیے, دینا چاہیے. اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مہر کی رقم اگر اس پہ قرض بھی ہو, جی چونکہ عورت اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتی تو اس لیے اس کو پیسوں سے نکال کے بقیہ رقم پر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے بلکہ کل رقم پر ہی دینی چاہیے. ٹھیک ہو. لیکن اگر کوئی چل رہا ہے اس طرح کا رولا کیس دائر ہوا, ٹھیک ہے, یا ہاں تو کوئی خلا وغیرہ کا, تو پھر اس کو نکال لیں. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ جدید سوالوں میں ایک سوال آ گیا. سب سے پہلے یہ جو سوال ہے یہ تو بعد میں کرتا ہوں, پہلے یہ پوچھوں گا کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی, یہ پہلے بتائیں کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا, پھر اس کے اوپر پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں. اس کے حوالے کرپٹو کرنسی کیا ہے یہ فرمائیں پہلے. بالکل آسان سے انداز میں سمجھا دیتا ہوں, ممکن ہے تصور میں تھوڑا سا مختلف ہو جی, لیکن یوں کہہ لیجئے کہ جو ہم جیز کیش ایزی پیسہ میں ہم پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک, تو ہم پاکستان اندرون پاکستان ہی منتقل کر سکتے ہیں. جی جی باہر ہم پیسے جو روپیہ جی جی ڈالر یا ین کہہ لیں یا انر کہہ لیں, انڈین کرنسی ہے, جاپانی ین ہے, پاؤنڈ ہے, یورو ہے, یہ دیگر ممالک کی کرنسی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے ملک کے اندر ہی ٹرانسفر کریں گے تو روپیہ, باہر جب کریں گے تو روپیہ باہر ٹرانسفر نہیں ہوگا, وہ کسی اور کرنسی میں جائے گا. بالکل ٹھیک. اوکے, لیکن اگر کوئی ایسی کرنسی ہم لے لیں کہ وہ کسی بھی ملک کی نہ ہو, جی, بلکہ اس کو آزادانہ جس ملک میں چاہیں آپ بھیج دیں, جہاں سے چاہیں ریسیو کر لیں, تو یہ ڈیجیٹل کرنسی, یہ کرپٹو کرنسی ہے. تو کرپٹو کرنسی بیسک ڈیجیٹل یہی ایک فارمیٹ ہے, اس کا بنیادی تصور بنایا اس لیے گیا. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی جو فری لانسر آن لائن کام کرتے ہیں ان کو یہ پرابلم آتا ہے. ابھی دیکھ لیں پاکستان کے معاشی حالات میں جہاں مسئلہ آیا, وہاں یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ہمارے جو ایکسپورٹر ڈالر باہر سے خریدتے, ڈالر کی ذرا خریدتے تھے, اب ان کو ڈالر نہیں مل رہے. تو اگر یہ ڈیجیٹل کرنسی کی مد اگر چلتی ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ ہر بندہ آزادانہ جو ہے وہ خرید و فروخت کر لے. ہو سکتا ہے اس کا تصور کسی بھی, لیکن میں اس کو اس طرح جی بالکل ٹھیک. اچھا, یہ کرپٹو کرنسی جو ہے, کیونکہ یہ کرنسی خریدی ہوتی ہے اور یہ بھی علم نہیں کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا, تو جو کرنسی خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس کو بھی آپ ایسٹ میں ڈالیں گے اس کو بھی ڈال کے جتنے پیسے ہوں گے اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. مثال کے طور پر کسی بندے نے $1,000 جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کوئی بھی کرپٹو کرنسی کا کوئن خرید لیا ہے, ایتھیریم کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے بٹ کوئن ہے یا لونا ہے یا لوسا ہے, مختلف قسم کے کرنسی جو ان کی مارکیٹ میں کوئن آئے ہیں, تو انہوں نے کوئی بھی کوئن خرید لیا جی, تو اب اس کے انہوں نے یا تو اس کو لائیو ٹریڈ کی ہوگی ان کو, یا انہوں نے اس کو سپاٹ کر کے رکھا ہوگا کہ جب اس کی ویلیو بڑھے گی تو میں اس کو, تو اس وقت جب زکوٰۃ ہو اس وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو بن رہی ہو, اگر وہ لاس ہوگا تو لاس بھی پتہ چل جاتا اس میں اتنا ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر وہ پروفٹ ہے تو تب بھی پتہ چل جاتا, ایگزیکٹ اسی وقت پتہ چل جاتا. مجھے پروفٹ ہونے والی ہے یا لاس ہونے والا تو اگلی بات ہے نا, اس وقت پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ لائیو ہوتا سارا کچھ, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ویلیو ہے اس ویلیو کو ایڈ کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ تجارتی پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسے میں نے ایک پلاٹ لیا, وہ بیچ دیا, پھر لیا بیچ دیا, تو اب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ چکا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ تجارتی پلاٹ جو خریدنے اور بیچنے کی نیت سے لیا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا, جو ہمارے ہاں لوگ کام کرتے ہیں وہ دو طرح کے. ایک تو تجارتی پلاٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالنے لگے تھے اس وقت وہ جو ایسٹ تھا ایز اے پلاٹ ہی آپ کے پاس تھا. ٹھیک ہے, ایز اے پلاٹ ہی تھا, اور وہ پلاٹ آپ نے اس نیت سے خریدا تھا جی کہ میں اس کو بیچوں گا. کاروبار. ہاں,
ٹھیک تو اس کی جو اس وقت مارکیٹ ویلیو ہوگی, یہ نہیں کہ آپ نے جتنے کا خریدا تھا, نہیں, ٹھیک ہے, اس وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق آپ اس میں سے زکات دیں گے. ایک صورت تو یہ. جی ایک صورت وہ ہے جو ریٹیلر یا بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ایک سال میں 20-25 پلاٹ فروخت کرتے ہیں, ان کے پاس تو پلاٹ نہیں ہے, تو وہ پلاٹوں پر تو وہ جو ہے اس وقت جب زکات دیں گے اس وقت ان کے پاس پلاٹ تو نہیں ہوگا, لیکن وہ سال کی جو ان کے ریمیٹنس یا جو ان کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہوگی اس کا وہ ایک ایوریج نکال کے اس حساب سے زکات دے دیں. ٹھیک ہوگا. اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ جیسے پہلی گفتگو جو میں نے سنی اور یہ سنی, اب پلاٹ جو ہے وہ تو میں نے لے لیا, پہلے آپ نے کہا کہ ضروریات زندگی جو ہے, مثلا میں کام کر رہا ہوں آفس میں, فرنیچر ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی, تو جیسے یہ بھی تو ایک کام ہی ہے نا پلاٹ والا دینا لینا, تو اس پر زکوٰۃ کا جو حکم ہے کیا ہوگا؟ دیکھیے میں نے دو چیزیں ذکر کی ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پلاٹ پر نہیں بلکہ وہ پیسوں پر زکوٰۃ ہو. ٹھیک, تو پیسے تو اس کے پاس ہے ہی نہیں, پلاٹ ہی ہے, تو اس کو ہی پلاٹ کی جو ویلیو ہوگی, جس طرح سونا ہے پیسے نہیں ہیں, جی تو سونے کی مارکیٹ ویلیو نکال لیں گے. ٹھیک, اسی طرح پلاٹ تو ہے پیسے نہیں ہیں, تو اس پلاٹ کی ویلیو نکال کے اس پر زکوٰۃ دے دیں گے. جس چیز پہ آپ کی کنفیوژن ہے وہ یہ ہے, ایک شخص گھر کے لیے پلاٹ خریدتا ہے اور وہ اس کی حاجت اصلیہ ہے, جی جی, وہ اس کی حاجت اصلی ہے, تو اس میں بڑا واضح طور پر علماء نے لکھا ہے کسی شخص نے گھر کے بنانے کے لیے پلاٹ خریدا, گھر کے بنانے کے لیے پلاٹ خریدا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جس نے گھر پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا کہ جب اس پہ ریٹ لگے گا میں بیچ دوں گا, اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا ایک اور سوال ایڈ کر لوں, اگر گاڑی میں نے گھر کی ضرورت کے لیے رکھی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں, اگر میں وہ کاروبار پہ لگا دیتا ہوں پھر وہ ٹول آف بزنس ہو گیا, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ جو پلاٹ ہے یہ بھی تو ٹول آف بزنس ہو گیا نا. بہت اچھی آپ نے بات کی, پلاٹ پڑا رہے, ٹھیک, اس سے آپ کو کیا آ رہا ہے؟ جی اس سے آپ کو کوئی آ رہی چیز فی الحال تو نہیں, جب بیچیں گے تو پھر گاڑی جب آپ بزنس میں لگاتے ہیں تو اس سے آتا ہے. جی یہ فرق ہے بنیادی طور پر. ٹھیک, اس کے آنے سے جو پیسے آتے ہیں اس پہ آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. جی جی, یہ پڑا ہی ہوا, اس کی ویلیو بڑھی رہی, اس سے آپ کو آ کچھ نہیں رہا, اس لیے اس کی پوری ویلیو پہ ہوگا.